رشتے ہمارے یہاں اور عقد جو ہے لوگ برکت کے لیے ساری چیزوں کے لیے بہترین کام ہے، برکت حاصل کریں، اہل بیت علیہ السلام کی جو تاریخیں ہیں اس کا احترام کریں۔ لیکن یاد رکھیں آج جو یہ شکوہ قوم میں ہے کہ جناب طلاق بہت ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا؟ جب بچے کا رشتہ کیا تھا تو کیا دیکھ کے کیا تھا؟ کیا بات ہے؟ کبھی وہ بچے کو ملاحظہ کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے نماز کے لیے، لوگوں سے اچھا ملتا ہے، بزرگوں کا احترام کرتا ہے، بچوں پہ دست شفقت رکھتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا کہ سیلری اتنی ہے کر دیا جائے، کیا کہنے؟ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہی تو دیکھا۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی رشتہ آئے آپ کے یہاں گھر میں ہمارے تو ہمیں کیا رعایت کرنا؟ یہ ملاحظہ فرمائیے، اس لیے کہ یہ چیز بہت اہم ہے۔ اگر اس کو ملاحظہ نہیں کیا تو یقیناً وہ طلاق کی طرف مسئلہ مڑ جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں سرکار امام رضا علیہ السلام قال الرضا علیہ السلام، امام رضا غریب علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا خطب الیک رجل رضیت دینہ وخلقہ فزوجہ۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے کوئی مرد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی مرد کوئی جوان رشتہ لے کر آئے، بس ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رشتہ بچوں کی طرف سے آنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمایا، ترتیب یہ ملاحظہ فرمائیں۔ امام نے جو حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ رشتہ بچے کی طرف سے آئے، لڑکے والے لے کے جائیں رشتہ، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ تو روایت میں ہے، خود امیر المومنین چل کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنا رشتہ حضرت زہرا کے حوالے سے دیا ہے۔ پوری تاریخ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیک رجل رضیت دینہ، اگر کوئی مرد تمہارے پاس آئے اور اس کے دین سے تم راضی ہو۔ دین سے راضی کیا ہو؟ دین تو وہی ہے جس پر ہم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، بچہ دیندار ہو۔ پہلے دیکھیں کہ یہ جو رشتہ آیا ہے دیندار ہے یا نہیں بچہ۔ دوسری چیز مولا نے فرمایا وَخُلْقَهُ، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اخلاق کیسا ہے۔ اگر دو چیز میں وہ معتبر ہے، ایک تو دیندار ہے اور دوسرے اخلاق بہترین ہے، اگر یہ دو چیزیں جمع ہو گئی تو اس گھر میں کبھی طلاق واقع نہیں ہوگا۔ اس لیے جب دین اچھا ہے، دیندار اچھا ہے، بچہ اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے تو کبھی طلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک ہے، بے شک، بے شک۔ اور پیغمبر کی حیات کو دیکھیے، کیسی کیسی بیویاں گھر میں موجود تھی، لیکن اخلاق پیغمبر کو تو دیکھیے، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اگر کوئی زوجہ ایسی آ بھی جائے جو تکلیف کا سبب بن جائے تو کبھی ناراض نہ ہوا کرے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرے۔ بے شک۔ خدا کی قسم معاشرہ دیکھیے پھر کیسا ہو جائے گا۔ معاف کر دیجیے، ہے تو آپ کی اچھا ساری چیزیں چھوڑیے، آپ کی زوجہ ہے لیکن آپ کے بچوں کی ماں ہے، بچوں کی ماں کا احترام کریں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ معاشرہ کیسا۔ پھر کسی مولوی کے پاس طلاق کے لیے نہیں جانا پڑے گا، ہاں، اور نہ بڑی رقم دینا پڑے گا۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں آپ ہی کے اکاؤنٹ میں رہ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرمائے۔ تو دو چیزیں امام نے فزوجہ ہو، امام نے فرمایا اگر یہ دو چیزیں موجود ہو، دیندار ہو بچہ اور اخلاق اچھا ہو، تو فوراً جو ہے اسے رشتہ دے دیا کرو۔ بے شک۔
وَلَا يَمْنَعُكَ فَقْرُهُ وَفَاقَتُهُ، امام فرماتے ہیں کہ اس کی غربت مانے نہ ہو جائے رشتے میں کہ ارے یہ تو غریب ہے. غربت کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو. لیکن ہمارے سماج میں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ بچہ تو غریب ہے تو غربت کی وجہ سے رد نہ کیا کرو رشتہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ غریب ہوگا تو ہم مالدار بنا دیں گے. بے شک بے شک بے شک. لہذا فرما رہے ہیں یہ منزل ہے. بہرحال بہت ساری گفتگو تھی آج اس جمعے میں اور بہت سارے مطالب، لیکن وقت نہیں کہ میں وہ ساری حدیثیں اور ساری باتیں پیش کروں، ورنہ ایک نوجوان کو کس طریقے سے اپنی زندگی کو طے کرنا ہے میں وہ ساری چیزیں بیان کرتا. لیکن پہلے مرحلے میں جو رشتہ آ رہا ہے وہ کیسے منتخب کرنا ہے یہ بتا دیا. اب آپ کو اختیار ہے جیسا چاہیں منتخب کریں، لیکن معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے انتخاب کرو تو کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا، کبھی طلاق واقع نہیں ہو سکتا. روایت میں ہے جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو پروردگار اس گھر کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے اس گھر کو جس میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور پروردگار اس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے جس میں طلاق واقع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں روایت کے مفہوم ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لہذا دنیا میں اس طریقے سے زندہ رہیں کہ ایک بہترین شوہر بن کے دنیا میں رہیں. خواتین کو چاہیے کہ ایک بہترین زوجہ بن کر دنیا میں رہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں نعمت زوجہ فاطمہ، کائنات میں علی کے لیے بہترین زوجہ ہے فاطمہ. نعم البال علی، اور بہترین شوہر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. دنیا نمونہ تلاش کر رہی ہے نا، رول ماڈل تلاش کر رہی ہے، کس کو نمونہ بنائے. ہمارے یہاں نمونے موجود ہیں. امیر المومنین کی حیات طیبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اگر ہم ان بزرگوں کی سیرت طیبہ پہ چلیں تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.